الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم الذكرى بالقرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کوئی درخت نہیں کہ بڑا ہے اور پتھر نہیں کہ بڑا ہے انسان کا شکل مخلوق ہے اس چاہیے اللہ کی نظام لگا ہے اللہ کی عزت نے محض اپنے سر و طرف سے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اللہ تعالیٰ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا کروائے اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18,000 میں ایک کم جتنے بھی ہم نے کیا بنا لیکن انسان نے بے کر کیا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے یا دوسرے الفاظ میں کیوں کہیں میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے کیوں پیدا کیا تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد وہ ہے کہ دوسرے کسی مخلوق کا نہیں اور وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کرنا میں اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کریں یہ ہے مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد اب یہ تو اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا مقصد ہے ٹاسک ہے اس کو پائیں کیسے اللہ پاک نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کو پانے کے دو راستے ہیں دونوں راستوں کو برابر سمجھ لیں عوامل پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا عوامل عمل کی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کی کہے ہیں وہ کریں اور نواہی نہیں کی جمع جن کاموں سے منع کیا ہے ہوتا ہے ان سے بچیں تو عوامل پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں یہ دو راستے ہیں یہ بالکل ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے ٹرین کی دو پٹری دو پٹری کا صحیح سالم ہونا ہر وقت ضروری ہے تبھی انہیں بسوں کو لے کر باندھنے سے پہنچے گا اگر ایک ناقص ہو اور ایک صحیح ہو گاڑی نہیں چل سکتی دونوں ناقص ہو نہیں چل سکتی ایک موجود ہو دوسری موجود نہ ہو گاڑی نہیں چل سکتی دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے تبھی گاڑی انجن بند بناتے ہوئے منزل کی طرف چلتی ہے ہمارا حال یہ ہے کچھ لوگ تو وہ جو عوامل پر عمل کرتے ہیں اور نواہی سے نہیں بچتے کچھ وہ ہیں جو نواہی سے 100% بچتے ہیں عوامل پر عمل نہیں کرتے کچھ وہ ہیں جو دونوں 50-50% کرتے ہیں یہ تینوں لوگ دھوکہ کھائے ہوئے 100% عوامل پر عمل کریں 100% نواہی سے بچیں اب مقصد اصلی ہے اللہ کی محبت و معرفت اس مقصد تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں عوامل اور نواہی ان دو راستوں پر دو ہیلپر ہیں ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے ان دونوں کی برکت سے عوامل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور نواہی سے چلنا نواہی سے بچنا آسان ہوتا ہے یہ بھی ایک سیدھا سادہ سلیبس ہے ایک سیدھا سادہ نصاب ہے زندگی کی کامیاب ہونے کا اب یہ جو عوامل ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا سال میں زکات دینا اور زندگی کا ایک گھر کر لینا اور تھوڑی بہت تلاوت کرنا یہ 5 کام ہوئے بس ان کو مضبوطی سے کام لو جو ہے دین صاحب ادا کرتے ہیں ہم دین پہ چل گئے حالانکہ یہ عبادات کی قسم کی 5 چیزیں ہیں یہ عبادات کی قسم کی 5 چیزیں ہیں اس کے علاوہ تقریباً
95% 95% تو معاملات ہیں، تو 5% تو مزدوری سے پکڑنا اور 95% کو چھوڑ دینا کون سی عمل بندی ہے؟ لوگ جہاں آگے چہرے پہ داڑھی سجا لی، سر پہ پگڑی باندھ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، سفید سفید لباس پہن لیا، 5 وقت میں صف اول میں حاضر ہونے کی ٹھان لی اور کوشش کر لی اور اللہ نے توفیق بھی دی جی، بس ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اللہ ہمارے ہم اللہ کے، اور بس سب درست ہو رہا ہے۔ نہیں دوستوں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے آب و باہر اور سال کے 365 دن ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا۔ یہ ہے دین۔ تو دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ کے حکم ہے وہ صرف عبادات کے لائن سے نہیں ہے بلکہ اور بھی معاملات کے لائن سے۔ اسلام جو ہے پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اگر معلوم کرنا چاہیں تو 5 شعبے ہیں۔ عقائد، نمبر 1 شعبہ عقائد، یہ سب سے بنیادی شعبہ ہے، یہ سب سے پہلے نمبر کا شعبہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ اسی پر نجات پاؤ۔ عقائد کا درست ہونا، اللہ کو ایک مانے، اللہ ایک، اللہ واحد، اللہ احد، نہ پونا، نہ آدھا، نہ ایک، نہ سوا، نہ ڈیڑھ، پورا ایک، اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اللہ کو ایک ماننا، سب کا برابر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آخری نبی جاننا، آخری نبی ماننا۔ اب نبوت میں کوئی شدت نہیں چلے گی، اب کوئی نبی کی حیثیت سے آنے والا نہیں۔ تو اگر آپ اس عقیدے میں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور کسی کو نبی کا مقام جیسا کچھ دیں گے تو یہ نبوت میں شرک ہے۔ تو نمبر 1 شعبہ ہے عقائد، عقائد ہمارے درست ہوں، عقائد ہمارے درست ہوں۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات، عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ 4 شعبے ہیں۔ نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھنا اور نمازوں کو سیکھنا اور سمجھنا۔ پھر نمازوں کی جتنے بھی قسمیں ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز، پھر اس نماز میں حالت سفر کے اندر نماز کی کیا ترتیب ہوتی ہے، قسم کتنے کلومیٹر پر ہوتی ہے، کون کون سی نمازیں قسم ہوتی ہیں جی۔ پھر نماز میں عیدین کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور سال میں ایک مرتبہ آنے والی نماز میں ہمیں معلوم نہیں، نماز میں نیت باندھتے ہیں جی، اور دائیں بائیں کو دیکھتا ہے، بائیں دائیں کو دیکھتا ہے کہ یہ چھوڑ رہا ہے یا باندھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دونوں بدل کر رہے ہیں۔ امام صاحب کی ابتدا نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی ابتدا کر رہے ہیں، اور روٹین کی جو نماز ہے اتنے حافظ دو نوجوانوں کی نماز نہیں کی، ان دونوں سنا ہے کہ نماز رکعت نکل گئی، نماز بھی رکعت نہیں کی، اب دونوں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ انتظار کرنا، یہ پہلے سجدے میں جائے، سجدے میں جائے تو پتہ چلے کہ یہ بیٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے، اور وہی سوچ رہا ہے کہ یہ پہلے جائے، گھنٹوں ہو گئے دونوں کھڑے ہوئے۔ یہ ہے ہمارا تو جن کی نماز میں مطلب عیدین کی نماز یہاں پر معلوم نہیں، حالانکہ تینوں کے ساتھ پڑھتی ہے، 3 پہلے رکعت میں 3 دوسرے رکعت میں آسان کرتی ہوئی ہے، پہلے رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسرے رکعت میں قرات کے بعد، کتنا آسان ہے صاحب۔ اسی طرح نماز ایک جنازے کی بھی نماز ہے، والدین کی نماز زندگی میں ایک بار پڑھتے ہیں، پر وہ نہیں ہے امت کا یہ حال ہے آپ کو۔ تو دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، عبادات میں پہلا نمبر ہے نماز کا، پھر روزہ، حج، زکات، اس کو سیکھیں، اور جس موقع پر جو عبادت کرنے کا موقع ہو وقت ہو اس کو محبتوں کے ساتھ رکھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، خوشیوں کے ساتھ۔ حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، 2 دن پہلے سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، حج کے عمرے کے سفر میں مستقل ایک خاص قسم کی تھکن ہوتی ہے، ہوائی جہاز کا سفر، ایئرپورٹ کے ہم آہنگی، جدہ کے ایئرپورٹ کے مسائل، اور وہاں سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا سفر پورا کرنا، ٹوٹ کے بندہ جا سکتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے ساتھ یہ کہتے ہیں چلو جلدی سے عمرہ کرنا۔
بیٹھنا ہے, جلدی سے عمرہ نہیں کرنا, پہلے جلدی سے آرام کرو, پوری رات بیٹھ کے سو, فجر کی نماز پڑھو, ناشتہ کرو, پھر تقاضا ہو, بدن میں چستی نہ ہو, چستی ہو پھر سو جاؤ, پھر آرام کرو, پورا دن چاہے آرام کرو, نمازوں کے بعد پڑھو, نمازیں پڑھو, کھاؤ پھر آرام کرو, جب مکمل فریشنس ہو طبیعت کے اندر پھر جاؤ عظمتوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ, پھر کعبے کو دیکھو, پھر جھوم جھوم کے طواف کرو, اللہ کی محبت میں چلو سو رہو. توبہ یہ کہ دوسرا توبہ کی عبادات ہے. تیسرا ہے معاملات. آپ کو دیگر بداری میں صرف کچھ مالائی کرنے, کچھ گنڈوت کرنے, کچھ مجاہدے کرنے اور تمام بدل رکھ دیا گیا. اور بات اتنے کام ہے معاملات تو اپنے اندر سے بات کرو. اسلام میں پیدائش سے لے کر وفات تک 24 گھنٹے آپ کو بحث جی اور سال سے 365 دن ایک ایک لمحے میں ہماری رہنمائی کی. معاملات کیا کیا چیزیں ہیں؟ خرید و فروخت, لین دین, کھیتی باڑی, کسی کو بٹائی پہ کیسے دیں, لین دین کرنا کس طرح کریں, جی بے و شرا کرنا کیسے کریں, شریعت نے اس کا نظام بنا. پھل آنے سے پہلے ابھی پھول لگائے, پھل نہیں آیا, باپ کی بے و شرا کس طرح کریں, باپ کا مالک بوڑھا ہے, پھل آیا نہیں, پھول آ چکا, اور پھول ہی کے موقع پر کسی نہ کسی کو اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے. پھول کے زمانے میں درختوں کے جڑیں کھولنے ہوتے ہیں, پانی ڈالنا ہوتا ہے, فرٹیلائزر ڈالنا ہوتا ہے, تبھی تو پھولوں کے بعد پھل آئے گی. اور یہ کام وہ کرے گا جو اس کا پھل لینا چاہے گا. بوڑھا مالک وہ تو کر نہیں سکتا, وہ تو کسی کو بیچتا ہے, اور خریدنے والا یہی زمان پر خریدتا ہے. شریعت نے کہا کہ تم پھل آنے سے پہلے پھل کی خرید و فروخت کرو, یہ جائز نہیں. اب یہاں مسئلہ آ گیا, شریعت کے لیے جائز نہیں. بوڑھا کہہ رہا ہے کہ لینا ہو تو ابھی لے لو, ورنہ بھی مسئلہ ہے, اس کی خدمت کون کرے گا, میں تو کر نہیں سکتا. جو اس سے پھل کھانا چاہتا ہے, پھل ماتم کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے, اسی کو خدمت کرنی پڑے گی. لہٰذا معاملہ بے آج کرو, کل نہیں. تو کیا کریں, تو شریعت نے اس کا حل بتایا, معاملہ کا حل بتایا. اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو آپ پھلوں کی بہمت کرو, آپ ڈائریکٹ پوری زمین کی بات کرو کہ اتنے مہینے کے لیے ہم یہ زمین آپ سے کرایہ پہ لینا چاہتے ہیں, اور اس کی افادیت جو فائدہ ہوگا اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اب دیکھیں یہ اسی طرح سے پیسے کی پیسے سچائی کی. مثال کے طور پر بہت سے لوگ نئی نوٹ, کڑک نوٹ خریدنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کا کام کرتے ہیں. 10,000 نئی نوٹ 10,500 روپے پرانے نوٹ کو بیچتا ہے. اب یہ جائز نہیں, اس لیے کہ 10,000 نئے نوٹ اور 10,000 پرانے نوٹ ہو, دونوں کی چیز برابر آتی ہے, دونوں کی مالیت برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانے ہو جائے نوٹ تو اس کی مالیت گھٹ جاتی ہے, ویلیو گھٹ جاتی ہے, اور جو نئی نوٹوں کی بڑی ہوئی ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں. تو شریعت نے اس کو جائز قرار دے دیا کہ حرام. تو پھر کیا کریں, اس نے جو آپ کی بینک سے مینیجر سے معاملہ کر کے کچھ پیسے دے کر نکال کر لایا ہے, اور وہ اس کو 500 روپے, وہ 100 روپے 50 روپے دے کر آیا ہے گڈی پر, اور یہ 450 روپے اور مزید اس کا نفع لگا کر 500 روپے نفع حاصل کر رہا ہے. اب یہ 500 روپے سود ہے. 10,000 پرانے 10,000 نئے کے مقابلے میں ہوں گے, لیکن یہ 500 روپے یہ کس کے مقابلے میں, یہ سود ہے, یہ حرام ہے. اور اگر نئے نوٹ چاہیے اسی طرح ملتے ہیں تو پھر اس طرح سے بہمت کرو کہ 10,500 پرانے دے کر 10,000 نئے مت لو, اس طرح مت کرو. اس سے کہو بھی شریعت کا مسئلہ سمجھ لو, آپ نوٹوں کو اس طرح سمجھ لے لو, اس کے ساتھ جو دو چیزیں یہ ایک دو چیزیں اور شامل کرو, مثلا تصویر, مثلا ماچس کی ڈبی, مثلا پھولوں کی کوئی مالا, مثلا ادھر کی کوئی شیشی, یہ چابی کا کوئی کچن, اور اس کے ساتھ شامل. اور کہا کہ پورا کا پورا پیکج جو ہے میں 10,500 روپے میں یا 10,600 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو 10,000 پرانے نوٹ 10,000 نئے نوٹ کے مقابلے میں سمجھے جائیں گے, اور وہ 500 روپے ان چیزوں کی مالیت سمجھی جائے گی, قیمت سمجھے. اب یہ جائز ہو گیا. لفظ یہ کہ اسلام نے معاملات کرنے کا طریقہ بتایا. بیروزگار نے معاملات سونے چاندی کی بیروزگار کس طرح ہوتی ہے, زمینوں کو کرائے پہ کس طرح سے دیا جاتا ہے, تو یہ معاملات کا مستقل پورا شعبہ ہے. تو نمبر 1 عقائد, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 معاملات, نمبر 4 معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو, ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسے رہیں, بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں, پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں,
والوں کے ساتھ کیسے رہیں، ایک بستی کے لوگ بستی والوں کے ساتھ کس طرح کریں، ایک شہر کے لوگ شہر والوں کے ساتھ کس طرح کریں. معاشرہ ہم اپنی گاڑی پارک اس طرح کریں کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ہم اپنی گاڑی اپنے گھر کے سامنے اس طرح سے رکھیں کہ دوسرے کو نکلنے میں دشواری نہ ہو. ہم مکان بنا رہے ہیں تو آپ مکان بناتے ہوئے اس طرح سے اس کی سیٹنگ کریں کہ دوسرے والوں کو دوسرے لوگوں کو گزر بسر میں تکلیف نہ ہو. ہم کوئی فنکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ راستہ جام نہ کرو، اس طرح سے نہ کرو اس لیے کہ اس راستے پر جس کو آپ اپنے لیے منڈپ لگا کے شامیانہ لگا کر مخصوص کر رہے ہو اور راستے بلاک کر رہے ہو، راستے کے منافع عام تھے جس پہ ایک جانور کا بھی حق تھا، ایک کتے اور بلی کا بھی حق تھا، اس راستے کے سارے منافع آپ اپنے لیے ریزرو کر رہے ہو اور دوسرے کے منافع کو پامال کر رہے ہو. قیامت کے دن سے خوش ہو. یہ ہے معاشرہ. یہ ہے معاشرہ. معاشرے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنا گھر بیچ رہے ہو تو آپ اپنے پڑوسی سے پوچھیں کہ اس کے موقع کی جگہ ہے. آج دن میں بل بڑی ہو رہی ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اگر اس کو پڑوسی میں رہنے کو مل جائے، اس کا گھر پڑوسی میں بڑا ہو جائے تو اس کے لیے دونوں ملان ہو. اس کو دوسرے گھر جانا نہیں پڑے گا، دوسرے محلے میں جانا نہیں پڑے گا اپنے اولاد کو بتانے کے لیے. اس میں موقع کی جگہ ہے، کہاں پہلے پڑوسی سے پوچھو. اگر اس کو موقع نہ ہو، وہ خریدنے کی موڈ میں نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، تب کسی اور سے بات کریں. نوساری کے اندر ہمارے ملنے والے وہ اپنا مکان دیکھنے کے لے گئے. مجھے مکان بہت پسند آیا، مکان بہت اچھا تھا، اس میں ٹھیک تھا. میں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ کہا والد صاحب سے پوچھو. والد صاحب کو پوچھا کہ مکان کتنے کا خریدا؟ کتنے کا خریدا میں تو بعد میں بتاؤں گا، کیسے خریدا پہلے وہ بتانا. یہ برادران وطن میں سے دوسرے مذہب کے آدمی ان کا مکان ہے. 3 بھائی تھے، 2 بھائی نے اپنے بچے کا مکان بیچ کر شہر سے باہر نہیں فارم ہاؤس بنایا، شہر میں بنایا. ان 2 بھائیوں نے تیسرے بھائی کو کہا بھائی تو بھی باہر آ، شہر میں رہنے کا نہیں ہے، باہر اچھا کلک بدل نیچرل بدل. تو اس نے بیچنے کے لیے نکالا. ہمیں پتہ چلا ہم خریدا ہے. تو نے کہا کیا ہو؟ میرا ایک پڑوسی مسلمان ہے، میں تو بیچ کے چلا جاؤں گا، پیسے گن کر چلا جاؤں گا، پیسے شروع کریں گے. اگر آپ کی لاش کو کوئی تکلیف پہنچی تو زندگی میں ان کو پوچھے گا، بدوا دے گا. میں سوچتا ہوں پہلے آپ کو ان سے ملا دوں. اگر وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں ان کو دے سکتے ہو تو میں آپ سے بات کروں گا، ورنہ میں آپ کو یہ مکان نہیں دے سکتا. چنانچہ ہو گئے. بہت چہرہ ہوتا جب اس نے دیکھا کہاں ان کو دے سکتے، اب بات کرو، اتنے لاکھ میں دیکھتا ہوں، پھر جو بھی کچھ معاملہ ہوتے چلے گئے. تو دیکھیے یہ آپ کے جوار، یہ مومنوں کا حق تھا، یہ مومنوں کی تعلیم ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے مکان کو بیچنے کا اپنے پڑوسی سے پوچھیں. اور پڑوسی سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی اور کو لا کے بتا دیا پڑوسی زندگی بھر کو بدوا کرے. تو یہ معاشرہ کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرہ اور 5واں شعبہ ہے اخلاق. ہم اپنے اخلاق کا اچھا بنائیں. ہم اپنے اخلاق کا اچھا بنائیں. اخلاق میں کئی چیز آتی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں. اور بھلائی کے معاملے یہ بہت وسیع، کئی مرتبہ بھلائی اس طرح سے ہوگی کہ ایک پیسے کا فرق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ اپنا بیٹھ کر جا رہے ہیں اور کوئی آدمی کمزور تھا، کوئی بوڑھا کھڑا ہے، آپ تھوڑے سے کسی جائیں جیسے آپ ہی بولے میں اکیلا بیٹھ کے جاؤں، آپ کھڑے رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نہیں آپ کو لیکن کیسے تکلیف ہوگی؟ آپ سے پہلے تو تکلیف ہو چکی ہے. تو آپ نے یہ اکرام کر کے، یہ بھلا معاملہ کر کے آپ نے اس کے دل میں نہیں کہ اپنی محبت، اپنی محبت دکھائی، بلکہ جس مذہب کے آپ ماننے والے ہیں اس مذہب کے بارے میں بھی اس کے دل کے اندر درد گوشہ پیدا کر. کبھی بھی اس کے سامنے اسلام کی مخالفت کی بات ہوگی، وہ ہم کہیں گے نہیں یہ تم جو سنا رہے ہو کسی کا دکھے کا معاملہ ہے، ورنہ میں نے باہر دیکھا ہے اس کے لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے. جب تم سنا رہے تو میں نہیں سنا رہا، تو پھر وہ ہمارے اس کے اخلاق کو بیان کرے. اس کے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں آئے، وضو خانے کے اندر سیٹیں خالی ہیں، آپ پہلی چھوڑ دیں، دوسری چھوڑ دیں، تیسری چھوڑ دیں، چوتھی پہ وضو کریں. اور نیت یہ ہو کہ کوئی مجھ سے زیادہ معذور اور کمزور آئے گا تو پہلی سیٹ خالی مل جائے گی، اس کو سہولت ملے گی. آپ جتنا خانوں میں گئے، مسجد کی پبلک جتنا کھانے اس میں گئے، آپ نے پہلا چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، آخر والے میں چلے گئے کہ کوئی ڈائریا والا ہوگا، کسی کا پیٹ خراب ہوگا، کسی کو تکلیف ہوگی جی، تو اس کو پہلا ہی کھلا مل جائے گا، اس کو راحت ہو جائے گی. میں نماز ہی کرا، چاہے کوئی نہ آئے،
آپ کو نیت کا اجر تو ملے، پھر اس میں اخلاق ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. فلیٹ سسٹم میں رہ رہی جی، اب ہم رات کو 12 بجے 2 بجے دوست آئے پارٹی کرنی شروع کی، اب وہاں آپ جو آواز کر رہے ہیں نیچے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کہیں کا فل پڑ رہا ہے. یہ عیسائی مسلم کا نام ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. ہم کوشش کریں اٹھنے کھانے کا، جو بھی کچھ کام آواز کرنے کا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ دل میں کر لیں، کسی کا آرام میں خلل نہ. یہ 5 شعبے میں ویسے اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ. اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر رحم دلی ہو، اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر رافت ہو، ہمدردی ہو، بھلائی ہو. تو اس کے اندر رضائی نہ ہو، اس کے اندر فضائل ہو. اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ. تو یہ بنیادی طور پر اسلام کے 5 شعبے ہوئے. ان 5 شعبوں کی خدمت ہماری زندگی گھومتی ہے. ہم لوگ صرف عبادات کو لے کر بیٹھ گئے اور ہم نے سمجھا اسلام کہاں بنا کر دیا، اور اسلام میں عبادات کا ہے. نہیں، پھر معاملات کون کرے گا؟ معاملات کون ادا کرے گا؟ عراق کے اندر کون سے زمانے میں عراق، جب اسلام وہاں کا سکہ رائے جو اسلام کھایا جاتا تھا، اسلام اوڑھا جاتا تھا، اسلام زندگیوں میں چلتا پھرتا لگ رہا تھا. اس زمانے کے عراق کے اندر یورپ کا ایک انگریز ہوا، وہ آیا دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ گھومتا رہا، دن بھر گھومتا رہا، کہیں بغداد میں پھرتا رہا. اس کو سیونگ مشین کی ضرورت پڑی تو وہ ایک دکان پر گیا اور زبان کا لینگویج کا پرابلم تھا، تو اس نے سیمپل لکھا یہ چیز آپ کے اندر دکھائی. اس نے دکھایا پرائز قیمت کتنی، پیسے کتنے. تو اس نے بتایا کہ قیمت بھی مناسب تھی، چیز بھی بہت اچھی تھی. اس نے کہا 1 پیس دے دو. اس نے کہا روڈ کلوز کرو، سامنے کی دکان پر سیم کمپنی کی سیم پرائز میں ایک چیز وہاں سے لے لو. اب یہ مرتا کیا نہ کرتا، جیسا کہا ویسا کیا اس نے سامنے یہ چیز ہے تو دکھایا قیمت جو وہی پہلے 1 پیس دے دو، دے دیا، پیسے دے دیے. پھر یہ واپس لے کر پہلی دکان پر آیا اور کہا یہ چیز آپ کے پاس سیمپل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا، آگے نہیں ہے غلام میرے پاس موجود. تو پھر آپ نے مجھے بیچنا کیوں پسند نہیں کیا ہے؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر کئی گاہک آ چکے ہیں، میری گھوڑی ہو چکی ہے. اس کے یہاں صبح سے اب تک کوئی آدھا دن نہیں چکا. اگر آج اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا تو آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا. میں نے سوچا اپنے حصے کا کسٹمر ایک اس کے یہاں ڈائیورٹ کر دے گا. بڑا حیران ہو کہ یہ لوگ اتنے پیارا ہوتے ایک دوسرے کے. چنانچہ بہت خوش ہوا اور پھر آگے چلتا رہا، گھومتا رہا، لوگوں کو دیکھتا رہا. اسے بھوک لگی تو اس زمانے میں جو بھی ہوٹل ہوتے ہیں ان کے جس طرح سے بھی بنا دیا، داخل کو آرڈر دیا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا. اب جب اس نے ڈش کھانے کی آئی، اس نے کھانا شروع کیا تو کوئی نوجوان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بار بار دیکھ رہا. جب اس کی نظر اس پر پڑتی تو اپنے نظر نیچے کر لیتا. خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، ہاتھ دھو کے چلا گیا اور اس نے اپنے وقت پہ باری مکمل کی اور ہاتھ دھو کر جب کاؤنٹر پہ گیا بل پے کرنے کے لیے تو اس نے کہا آپ کا بل پے آف ہو چکا ہے. کس نے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا اس نے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ لگتا تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کا، لیکن اس نے مجھ سے ایک بات کی اور وہ یہ کہ یہ آدمی جو کھانا کھا رہا ہے یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ تو مہمان ہے، ہمارے ملک میں مہمان ہے. میں چاہتا ہوں اس کی مہربانی کا شرط پہ رہا ہے، لہٰذا ان سے پیسے مت لینا کھانے کے، ان کے پیسے میں دیتا ہوں تاکہ میں ان کی مہربانی کا شرط حاصل کر سکوں. تو کب کدھر ہو گئے جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پردیش میں میرے لیے اس طرح کی محبت کا معاملہ کیا. کہا وہ تو پتہ نہیں کدھر کو چلے گئے اور وہ اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا انہوں نے کہ وہ آپ کا شکریہ سن لیں. وہ تو اس کا بدلا خیال نہیں تو کھڑے پوچھا اگر اسلام اس کو کہتے ہیں اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے اسلام کس طرح ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور بڑے اسلام قبول کریں. تو اسلام اس طرح اخلاق سے کرے، یہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے.
آج ہمارے حالات کتنے خراب ہو گئے. تو اسلام کی 5 بنیادی شعبے ہیں. 5 بنیادی شعبے. ہم تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچیں عبادات کے اعتبار سے ہم کتنے آگے بڑھیں اور کس مقام پر ہیں. معاملات کے اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے. ہم لین دین میں کتنی گالی گلوچ کر دیتے ہیں, کتنی چلا بازی کرتے ہیں, کتنے وعدہ خلافی کرتے ہیں, کتنا لیٹ پیمنٹ کرتے ہیں, جیسا وعدہ کرتے ہیں دیتے کیسے. معاملات جی معاشرت ہماری کیسی ہے. ہمارے پڑوسی ہم سے کچھ نہیں کریں, ہمارے نیبر ہمارے لیبر ہم سے کچھ نہیں کریں, اور ہمارے باطنی اخلاق کیسے ہیں. اس میں حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, جی کینہ کپٹ ہے, یقین کانٹے ہیں کہ نہیں. تو ہم ان کا تنہائیوں میں محاسبہ کریں اور جیسی جیسی بیماری نظر آئے تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماریوں کے بارے میں کیسے پوچھیں. جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا سانپ جس کو کاٹ دیتا ہے اس کو کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہیں. جس وقت اس کو چباتے ہیں تو میٹھا لگتے ہیں, اور یہ میٹھا لگنا اس بات کے علاوہ ہے کہ زہر چڑھ گیا ہے. تو جس کو سانپ کاٹ لیتا ہے اس کا ذوق حاصل ہو جاتا ہے, میٹھی چیزیں اس کو کڑوی لگتی ہیں. مجھے اور آپ کو نفس اور شیطان کے سانپ نے ڈس لیا ہے, اس لیے ہمیں گناہ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اچھی چیزیں ہمیں برا لگتی ہے. نماز ہمیں بھول لگی, زکات ہمیں ٹیکس وغیرہ جی, اور جو چیزیں بری اچھی لگ رہی ہیں, فلمیں اچھی لگ رہی ہیں, تصویریں اچھی لگ رہی ہیں, گیم اچھے لگ رہے ہیں, کھیل تماشے اچھے لگ رہے ہیں, یہ ہمارا ذوق حاصل نہیں ہو تو اور کیا ہو. آج ہماری زبان کا جو ذائقہ خراب ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے ڈاکٹر صاحب کہہ فش بنائیں, مچھلی بنائیں, لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. سب حرام تو مٹی جیسا لگ رہا ہے. زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا, دوائی دے دیجیے. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, شفا ہو گئی تو ٹھیک, نہیں تو یہاں سے پالپور تک شہر تک جاتے ہیں اور وہاں سے ڈاکٹر سے علاج لیتے ہیں. شفا ہوئی تو ٹھیک, اور نہیں ہوئی تو بمبئی تک کا سفر کرتے ہیں زبان کے ذائقے کو درست کرنے کے لیے. شفا ہوئی تو ٹھیک, نہیں اگر اللہ نے کچھ حیثیت دی ہے تو لندن اور امریکہ تک کا سفر کرتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کروانے کے لیے. لیکن روح کا ذائقہ خراب ہوئے, زمانہ گزر گیا, سجدے میں سوائے کٹ کر بعد میں کچھ نہیں مل رہا, تلاوت کی حلاوت نہیں رہی, ذکر کی لذت نہیں رہی, اعمال میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں. لیکن آج تک اس بات کا احساس نہیں کہ یہ بھی کوئی مرض ہے, اور اگر یہ مرض ہے اس کا علاج کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے, اس کا علاج ہوتا کس طرح ہے. ہائے ہائے, یہ ہمارے مزاج کے فاصل ہونے کے علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے کھٹے لیموں کے اندر ذائقہ رکھا, میٹھے آم کے اندر ذائقہ رکھا, کھٹی املی کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا, جلیبی کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا. کہ اللہ پاک نے اپنے نام کے اندر کوئی ذائقہ نہیں. ذائقہ تو ہے, تاثیر تو ہے, لیکن ہم نے اس کو لینا سیکھا ہے. رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کی شورا کی سرپرست تھے, طلباء تھے, اللہ پاک نے فقاہت کا بڑا مقام عطا فرمایا. آخری عمر میں دیوبند تشریف لائے اور بہت مقام کی کمزوری کی دماغ ہے. نوجوانوں نے بچی کے اس رات کی حضرت جمعہ کی نماز کو بیان فرمائے, جمعہ سے پہلے بیان فرمائے. حضرت فرمایا کہ اتنے سارے علماء آپ کی بستی میں رہتے ہیں, روزہ اللہ کا رسول کی سبائیں یہاں تعلیم پر بلند ہوتی ہے, کبھی بھی آپ ان کو بیان سنیں, یہ نصیحت آپ کو کرتے رہتے ہیں. میں کمزور ہوں, میں کہا کہ میں بیان کے قابل نہیں ہوں. لوگ سرار کرتے ہیں, حضرت انکار کرتے ہیں. آخر میں کسی نے کہا کہ چھوڑو بڑے میاں, جب نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑو, اور اگر یہ کریں گے تو کیا کریں گے, یہی کہیں گے نماز پڑھو. بس یہ بات چھوڑو اگر نہیں کرنا, اور اگر کریں گے تو کیا کہیں گے, یہی کہیں گے نماز پڑھو. نماز کون پڑھتی ہے, چھوٹی چھوٹی. بس حضرت کو بچ رہا ہے, اب تو جوش آ گیا کہ اچھا نماز سے اور نماز سے بیان یہ سمجھنے لگے کہ گویا اس کی بات نہیں کرنی چاہیے, اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے. نماز اتنی بڑی بڑی روز سے لگی, اس کی بات کرنا جو ہے لوگوں کے نزدیک اور لوگوں کو کہو کہ بیان ہوگا. چنانچہ ادا ہو گئے, مسجد کا سکت بھر گئی, منبر پہ حضرت بیٹھے گئے, ایک نظر ڈالی سب پر, کہے لوگوں اللہ, اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لیا کہ بہت سارے لوگ
تو جو قریبی تھے، جو حضرت کے مزاج سے واقف تھے، مقام سے کچھ آشنا تھے، فوراً پیر پکڑے، حضرت معاف کریں، حضرت معاف کریں، حضرت یہ لوگ نہیں سن سکتے اللہ کے نام کو، پر بجاتے رہو گے تو ان کے جنازے اٹھائیے نماز کے بعد، حضرت معاف کریں لوگوں جس بات کا تم نام نہیں سن سکتے، اگر اس کے احکام بیان کرو تو تم کیسے سن لو؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کی اللہ سے درد بتائے، اس درد میں کیا تاثیر تھی؟ انہوں نے اللہ کا نام لینا سیکھا تھا، انہوں نے اللہ کے نام کو دل میں بسایا تھا، جی انہوں نے اللہ کے نام کو دل میں بسایا تھا، انہوں نے اللہ کے نام کو لینا سیکھا تھا۔ منصور حلاج اور بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، وقت کے حاصل نے تو پھانسی دی تھی، بہت عجیب ہے، بہت شخصیت بڑی عظیم ہے، اللہ کے بڑے ولی ہوئے ہیں۔ منصور حلاج جیل میں تھے، عید کی شب ہوئی، چاند رات تھی، ایسے رونے لگے، حضرت گھر آتا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں، کل سب کے سب عید کی نماز پڑھنے جائیں گے اور قید میں رہیں گے، حضرت دعا کیجیے نا، کچھ کیجیے، رہائی ہو جائے گا۔ اچھا گھر جانا ہے؟ تو جیل کی جتنے دروازے تھے ان دروازوں میں سے توجہ ڈالی اور کہا اللہ، تو زنجیریں تالے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے، دروازے ٹوٹ گئے، نہیں آپ نکل جاؤ، آپ مخلوق کی قید میں ہو، میں خالق کی قید میں ہوں، میرے لیے اندر باہر کا بڑا۔ اس کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نام کو بسایا تھا اپنے دل میں، انہوں نے اللہ کی محبت کو رچایا تھا اپنے دل میں۔ دوستوں پھیکی پھیکی زندگی گزر رہی ہے، تلاوت پھیکی، ذکر پھیکا، نماز پھیکی، سجدوں میں سوائے ہٹ کر مارنے کی کوئی کیفیت نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ دوستوں ہم نے ان کو آداب اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی نیت ہی نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب گھر سے چلتے مسجد کی طرف تو وضو اپنے گھر میں کرتے، عصمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، وضو کی عادت نہیں بلکہ عبادت کے طور پر ادا کرتے۔ وضو صرف ہاتھ منہ دھونے کا نام نہیں ہے، وضو ایک عبادت ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو اعضائے وضو کے اوپر سے نور رخصت ہو جاتا ہے اور ظلمت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے اتنی ساری ٹیوب لائٹ جلی ہے، ایک یہ بند کر دے، ایک وہ بند کر دے، ایک تو جتنی جگہوں سے بند کیا، جتنے پلر سے بند کیا، ان جگہوں پہ اندھیرا ہو گیا۔ تو اسی طرح جب کسی بندے کا وضو ٹوٹتا ہے تو اعضائے وضو سے نور رخصت ہو جاتا ہے، ظلمت طاری ہو جاتی ہے۔ اس دوبارہ وضو کو، اس نور کو کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضو کا طریقہ بتایا کہ مخصوص طریقے سے پانی کو اگر آپ استعمال کرو گے، اعضائے وضو پر ڈالو گے تو ہم یہ نور دوبارہ تمہیں دے دیں گے۔ یہ لائٹ جو آف ہو جاتی ہے دوبارہ آن کر دیں گے۔ یہ ہے وضو کا مسئلہ، اور اسی نور سے قیامت کے دن یہ امت پیدا پہچانی جائے گی۔ اعضائے وضو چمکتے دمکتے ہوں گے۔ میرے یہاں ایک گھوڑی ہے، اس کے چاروں طرف سفید اور پیشانی سفید ہے، تو میں نے وہ اعضائے وضو ایسے ہی چمکیں گے جیسے میری گھوڑی کے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں۔ اور دن سمجھ آیا جس دن وہ گھوڑی میرے باڑے میں آئی تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ تک جیسے ایک کالی گھوڑی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑی کا ایک ٹیگ یہ تھا کہ رنگ پیدا ہو اور پیر اس کی سفید ہو، پیشانی پہ سفید ہی ہو، تو اسی طرح کی ہم نے ڈھونڈ کے لی ہے۔ تو اعضائے وضو سے قیامت کے دن پہچانا جائے گا۔ تو اعضائے وضو تو جو وضو سے نور ملتا ہو، جس پر بھوکوں کو اس وضو کا ہمیں اثر کرے، جیسے قلم کو شان کر دیتے ہیں، عظمتوں کے ساتھ کریں، محبتوں کے ساتھ اس وضو کو کریں، ٹھیک۔ اور جب آپ گھر سے چلے، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایسا سمجھو جیسا حاجی اپنے گھر سے احرام پہن کر حج کو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف، میرے چچا انتقال فرمائے، اللہ جل نصیب فرمائے، میں نے تو کبھی بھی مسجد کے وضو خانے میں زندگی میں کبھی وضو کرتے تھے، اور مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے کبھی ان کو
اس کے بعد جب آپ گھر سے مسجد کی طرف چلیں تو اللہ سے میرے دل میں بات کریں، میرے پیارے رب میں نہیں آ رہا، آپ نے مجھے توفیق دی، آپ اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے امیروں کے دروازے پہ جاتا ہوں، امیر دوستوں کے یہاں جاتا ہوں تو وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتے، بلکہ میرے ہاتھ خالی اور تحفے سے بھرے ہوتے ہیں، اور پھر جیب تحفے سے بھری ہوتی ہے۔ میرے پیارے آپ سے بڑا در کسی کا ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا در کسی کا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے اللہ مجھے آپ کے در پہ وہ چیز چاہیے جو کائنات میں کسی کے گھر میں نہیں ملتی، اور وہ آپ کی محبت و معرفت ہے کہ اللہ وہ چیز مجھے عطا کرتا ہے، اپنے لیے آپ کی رضا ہے وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ دانا پہ داخل کریں جی اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو، عصمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھیں، جو متعلق نوافل ان کو ادا کریں، ان کو ادا کریں جی، اور نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کے قسم توجہ ہو۔ میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے کہ اللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ مجھے اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند آ جائے۔ آج اتنی سب نیتوں کے ساتھ جب ہم آئیں گے تبھی تو نماز کے حالات چلیں گے۔ میرے بزرگ تھے وہ ہر نماز سے پہلے ایک رکعہ صدقہ نکالتے تھے اور کہتے تھے پیارے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کہ اللہ میں نماز پڑھوں نماز میں دل نہ لگے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ اللہ میں ایک رکعہ صدقہ نکالتا ہے، اس صدقے کی برکت سے یہ مصیبت مجھ سے دور کرے۔ ہر نماز سے پہلے ایک رکعہ صدقہ نکالتا ہے۔ یہ دوستوں اللہ پاک کی محبت و معرفت حاصل کرنا میرا اور آپ کا یہ مقصد زندگی ہے، اور اس مقصد زندگی کو پانے کے لیے دو راستے ہیں، اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں، اور اوامر اور نواہی پر عمل کرنے کے لیے دو اس کے ہیلپر ہیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان دو کی برکت سے دو پہ چلنا آسان ہو جائے گا، جب دو پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ مقصد پاتا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نسل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا علاقہ قبیلہ والا علاقہ کہلاتا ہے، جو لوگ بھینس پالتے ہیں گائے پالتے ہیں، تو جب ان کو بھینس سے دودھ لینا ہوتا ہے تو اس کے بچڑے کو اس کے بچے کو اس کے سامنے کرتے ہیں، وہ اس کو سونگتی ہے چاٹتی ہے، اور جب وہ بچڑا تو یہ بچہ اس کے سامنے لگ جاتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور وہ تھنوں کے اندر سارا دودھ ریلیز کر دیتی ہے کہ میرا بچہ پینا ہے، اور جو مالک دھیرے سے بچے کو موٹے سے باندھ دیتا ہے اس کے تھنوں کو دھو کر باقی دودھ اپنے برتن میں نکال دیتا ہے۔ تو بھینس سے اگر نتیجہ لینا ہوتا ہے تو اس کی محبت اور ممتا کو جوش میں لانا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں گے کہ دعا سے پہلے ہم اللہ کی محبت کو جوش میں لائیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں جی، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کچھ اٹھا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل سے دعا رہی ہے، جب انسان اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو دل کے اندر جھانکتا ہے تو اس کو ماضی کی زندگی نظر آتی ہے۔ آج ہم ماضی کی زندگی کے آنکھوں بہا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن رسوائیوں کا سامنا ہو۔ کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت رواں کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت رواں کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا کل احد کے سوا دوسرا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ
تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب تلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب تلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر عشق تم فضل باری سمجھی، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر عشق تم فضل باری سمجھی، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الذی اعلی المحال. خالی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، اسے بندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بلوان سے میاض سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور طبی کے دروازے پر، ایک سائی ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غریب کے دروازے پر آتی ہے. دنیا کے دروازوں کو بند کر دیا، دنیا کے منصفوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا. ایک وقت غریب آپ کے دروازے پر کھلے ہوئے اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ تجریات نے بچوں کو فقیر نہیں آپ کو سزا لگائے اور کہتے مجال میں مجھے دروازے والو، مجھے کھڑکی والو، میں آپ کی مسجد میں ایک پردیسی فقیر آیا تھا، میں مسجد میں سویا ہوا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن دے دو، میں بھی کھا کے پانی پی کر سکون کے ساتھ تمہاری طرح سو جاؤں. پیارے اللہ ظالم سے ظالم آدمی اپنی بیوی کو جھنجھوڑے گا اور کہے گا پیاری اٹھ دیکھ فریج کے اندر کچھ کھانا ہے کہ نہیں، دریا کے اندر روٹی ہے کہ نہیں، دیکھ یہ کوئی سچا فقیر ہے، کوئی ریئل فقیر ہے، یہ کوئی پیسے مانگنے والا نہیں ہے. اگر پیسے مانگنے کی سزا رات میں لگاتا میں اس کی خبر لیتا، میں اس کو مار کے بھجا دیتا. یہ دین کی کوئی سچا فقیر ہے. روٹی کا جواب اندھیری رات میں تاریخ رات میں وہی کر سکتا ہے جس کو بھوک لگی ہو. دیکھو کچھ دیر ہو اس کو. پیارے اللہ اندھیری رات میں تو فقیر پہلے بات میں روٹی کا سوال کرتے، روٹی کی سزا لگاتے، اس کی جھولی میں روٹیوں کی بارش بن جائے گی، روٹیوں کا ڈھیر لگ جائے گا. پیارے اللہ رات کی تاریخی میں اس وقت کی مجمع آپ سے روٹی کا سوال نہیں کرنا، اللہ ہدایت کا سوال کرنا ہے. اللہ روٹی کا فقیر ایک دروازے سے نکال دیا جائے، دروازے سے نواز دیا جاتا ہے، دوسرے دروازے پر الٹ کر دیا جائے، تیسرے دروازے سے نواز دیا جاتا ہے. اللہ جی کہ روٹی کا فقیر کبھی کبھی بھوکا نہیں کرا کرتا. اللہ ہم اس وقت روٹی کا سوال نہیں کر رہے، اللہ اس وقت آپ کی ہدایت کا سوال کر رہے ہیں. ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے در پر اور آپ کے در کسی وقت کوئی در نہیں. اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے.
جتنے سانپ پیدا ہوئے، جتنے راضی کے کیڑے پیدا ہوئے، جتنے کتے بلی اور خنزیر پیدا ہوئے، اللہ آپ کا کرم ہوا کہ آپ نے اشرف المخلوق کو پیدا کیا۔ اور اللہ جس دن ہم اپنی ماں کی گود میں جنم لیے، نہ جانے کتنے لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوئے، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی یہودی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی مشرک ماں کی گود میں جنم لیا۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے ہم سب کو مومن ماں کی گود میں جنم دیا۔ حالانکہ ان بچوں نے یہودیوں کیا، عیسائیوں کیا، مشرکوں کیا پیدا ہوئے، انہوں نے آپ کو کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہم نے آپ کو کچھ سہارا نہیں تھا۔ میرے پیارے اللہ، یہ آپ کے قضاء و قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ اس فیصلے پر اگر سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھائیں تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے اللہ، جب بن مانگے آپ نے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کیا، مومن ماں کی گود سے دودھ پلایا، مومن ماں کی گود سے ہمیں جنم دیا، کہ اللہ اب ہم نے کچھ ہوش سنبھالا ہے۔ میرے پیارے اللہ، بات سمجھ میں آنے لگی ہے، اللہ آپ سے ٹھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرمائیے، ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے بچا لیجیے، ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے بچا لیجیے، چھن جانے سے بچا لیجیے، چھن جانے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ترس نہ دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دلوں میں زندگی گزر رہی ہے، بدن کروڑوں لوگوں کو نگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ، 5 منٹ کے ہمارے جسم کے اندر چاروں دل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک جب سے ہوش سنبھالا آج تک لاپرواہی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ ان سے تبھی کیا اس پیشانی کی وفاداری کرے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہ آپ سب ایسا بنا لیجیے، ہم آپ کو پسند آ جائیں کہ اللہ کے فیصلے میں جانے کیسے کیسے پیارے آپ کے نہیں بنتے، علماء، صلاحہ، طلباء، بوڑھے، نیک دل افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ کسی کے کام پہ ہوں تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، کسی کی زبان سے کسی کی تعلیم آپ کو اچھے لگ رہی ہوگی، اسی کے شکر اللہ آپ کو مغفرت فرماؤ، سب کے درجات بلند فرماؤ۔ اللہ جی، ایک بوڑھا، ایک نابینا، اندھا فقیر لوگوں کے دروازوں پر اندازے کھڑے ہو کر بھیک مانگ کر رہا تھا۔ ایک دروازے پر وہ کھڑا ہوا اور اس نے اندازہ کیا کہ یہ کسی امیر قدیر کا بڑے شیر کا گھر ہے۔ اس نے سلام پر بڑی امید کے ساتھ لگائی اور اونچی آواز سے لگائی، بہت سے دروازے والے، بہت سی کھڑکی والے، دیر اللہ کے نام پر اللہ تیرا پتا کرے، مجھے اندھے پر، مجھ بڑے فقیر پر، مجھے جاننا فرض تھا، اور دیر اللہ کے نام پر اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ جب صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے، کس فقیر کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مجھ صحیح، مالک ہے تو اپنی مالک کا، میں تو تجھ سے زبردستی تو نہیں کرتا، لیکن ٹوٹے مجھے کم از کم عذر تو کر دے، یہ تو کہہ دے معاف کرو، آگے چلو، بابا پھر کبھی آنا۔ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ بس اتنی بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں سن رہا تھا، فوراً کھڑا ہو کر آیا اور کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی کی، یہ کسی شیر کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ کس فقیر کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی گستاخی کی۔ اور بوڑھا فقیر کانپ گیا، فوراً اپنا کشکول اور پیالہ پھینک دیا، وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور اس کے سکے بھی نالی میں بہہ گئے، بکھر گئے، اور اس بوڑھے نے مسجد کی چوکھٹ پکڑی، مسجد میں داخل ہوا اور صحن مسجد کے اندر سر رگڑنے لگا، سجدے میں سر رکھ کر رونے لگا، ہائے میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کو فقیر کہہ دیا، ہائے میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، اللہ میں نابینا ہوں، میں بتا مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے، مجھے کیا پتا میں اتنی گھر پیدا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ معافی مانگنے کے بعد باہر نکلا، وہ نوجوان انتظار کر رہا تھا کہ بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو آپ نے پھینک دیا، وہ تو ٹوٹ گیا، اب کس سے پتا لگاؤ گے؟ یہ نوجوان بچے میں اس دروازے پر بھیک مانگ کر صدا لگا کر اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، مخلوق کے دروازے پر کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر صدا نہیں لگاؤں گا، سب مخلوق سے کبھی نہیں مانگوں گا۔ میں کرے اللہ آپ کا پیارا بنا کر یہ پورا مجمع آپ کے دربار میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، میرے پیارے اللہ اس پیارے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا دیجیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا دیجیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ کی زندگی کا دین کے حصہ حضرتوں میں گزر گیا، اس پتا زندگی کی شام اس دلیل میں ہوگی اور کسان میں ہوگی۔
کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کبھی قدر بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کئی مرتبہ پردیش کے لوگ کام کاج کے لیے دوسرے دیش جاتے ہیں. جب گھر سے نوجوان بچہ نکلتا ہے اپنی جوان دلہن کو چھوڑ کر، معصوم بچوں کو چھوڑ کر، بچے رونے لگتے ہیں، ابو تم سفر پہ جا رہے ہو، لوٹ کے جلدی آنا. دلہن بھی کہتی ہے لوٹ کے جلدی آنا، بہت دن بعد لوٹتے ہو، کام کی کرتے ہو پیاری، لوٹ کے جلدی آؤں گا. بچوں کو پیار کرتا ہے، گول میں اٹھا کے گود لیتا ہے. اس کے بعد وہ پیٹ پکڑ کر کہیں دور پردیش پہنچتا ہے. ریلوے اسٹیشن سے نکل کر باہر کہیں روڈ پہ چلنا ہوتا ہے اور پیچھے سے بڑا سا ٹرک پیچھے سے ٹکر دیتا ہے اور اس کو کچل کر رکھ دیتا ہے. نہ یہ پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کا باپ تھا، کس کا شوہر تھا اور کس کا بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا. پولیس آتی ہے اور پولیس کے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پتہ نہیں انتم سنسکار کس طرح سے کر دیتی ہے. آئے میرے پیارے رب، گھر والے پرست رہ جاتے ہیں، زندگی بھر انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا. کیا اللہ آئے دن اخباروں میں اسی طرح کی خبریں چھپتی ہیں اور آئے دن اس طرح کی خبر باتیں ہوتی ہیں. پھر کیا اللہ حرام موت سے، حرام بات سے، حرام رات سے اللہ کا حفاظت کرتا ہے. میرے پیارے اللہ زندگی کا دین فیصلہ میرے پیارے ہمیں رات موت نہیں چاہیے. اللہ میں ایسی عمر کر دیجیے گا جس میں گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ کہاں گیا اور کس طرح گیا. کہ اللہ توقع کو لباس توقع کو ادا ہو چکی ہے، معاف ہو چکے ہوں، آپ کی سے راضی ہوں، ہم سے راضی ہوں. ہمارے بچے اپنے پیروں میں کھڑے ہوں، دین کے دائی ہوں اور دین پر قائم ہوں اور اعمال میں قائم ہوں. پیارے اللہ مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو اور مبارک کلمہ زبان پر ہو. آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں. اس شان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، اس شان کے ساتھ دنیا سے لائیے. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمارا ساتھ کو خیر فرمائے، اللہ ہمارا ساتھ کو خیر فرمائے. میرے پیارے اللہ نعمت کھاتے کھاتے داد بھیج گئے، لیکن شکر ادا کرتے میرے پیارے اللہ کو شکر گزار بندوں میں شامل کرنا. اللہ اس بندی کو بنانے ضرور بنا کے بول کرنا. میرے پیارے اللہ اس بندی کے پر برکات نازل کرنا. بندی میں رہنے والوں کو اللہ شیر و شکر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. دوسرے ظاہر جو افراد رہتے ہیں محبتوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. عداوتوں سے حفاظت فرما، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما. اللہ اس بندی کو ہم سے ہمارا بنا. آسمان جتنے اہل ایمان رہتے ہیں اللہ سب محبتوں کے ساتھ اعمال کے